چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ قرآن پڑھیے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو اس کو بھی تم اپنے رب کے نام اپنے نام اعمال میں دیکھ لو گے، ذرہ برابر بھی برائی کرو گے تو اس کو بھی تم اپنے نام اعمال میں دیکھ لو گے۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو، اس میں کیا ہو جائے گا؟ کل میں نے بتایا تھا نا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی، راستے سے گزر رہے ہیں، پتھر پڑا ہٹا دو، کانٹا پڑا ہٹا دو، یہ نہ سمجھو یار یہ کوئی نیکی ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ اللہ کے رسول ایک مرتبہ خطبہ دے رہے ہیں اور عورتوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، اے مستورات، اے عورتوں، تم اپنے گھر میں، تم اپنے گھر کے پڑوس میں رہنے والی کسی پڑوسن کو صدقہ اور خیرات کرنے میں کبھی حقارت محسوس مت کرنا۔ تم اپنے گھر کے پڑوس میں رہنے والی پڑوسن کو صدقہ اور خیرات کرو، اگرچہ کچھ بھی دینے کے لیے نہ ہو تو ایک بکری کا کھر ہی دے دیا کرو۔ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو؟ بکری کا کھر، بکری جس سے چلتی ہے، یہ پیروں کا یہ نچلے والا حصے کو کھر کہا جاتا ہے نا، یہ عرب کے اندر سب سے گھٹیا چیز مانی جاتی تھی، سب سے کمتر چیز سمجھی جاتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آئے عورتوں اپنے پڑوسن کو صدقہ اور خیرات کرو، اگرچہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو، بکری کا کھر بھی تمہیں دینا پڑے تو دے دو، صدقہ اور خیرات کرو، دو تم ان کو، صدقہ اور خیرات کرو، اس نیکی کو حقیر مت سمجھو۔ آئیے اور ایک اور روایت کی طرف میں تمہیں لے کے چلتا ہوں، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ پر غور کرو، فَاتَّقُوا النَّارَ، لوگوں تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ، دوزخ سے بچاؤ۔ کیسے بچاؤ؟ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اگرچہ تمہیں کھجور کا ٹکڑا ہی دینا پڑے اس کو بھی اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کرو۔ کھجور تو بڑا ہو گیا، یہ کھجور ہے، یہ کھجور نہیں ہے تمہارے پاس، آدھا کھجور ہے یا اس کا ایک ٹکڑا ہے تمہارے پاس، چوتھائی حصہ، 1/4 ڈیک، 1/4 کھجور، ایک کھجور کا بھی چوتھائی حصہ ہے آپ کے پاس۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ بھی تمہارے گھر پہ رکھا ہے، فاضل ہے، تو وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، تو وہ بھی کسی نہ کسی غریب کو یا غریب کے بچے کو دے دو، کھلا دو اس کو، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ کھجور کے ٹکڑے کی حیثیت کیا ہے؟ کوئی آدمی کھجور کا ٹکڑا دے گا؟ پورا کھجور دے دے گا؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کھجور تو چھوڑو، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اگر تمہارے پاس کھجور کا ٹکڑا ہی ہو تو اس کو بھی دے دو۔ یعنی اس نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو، ارے یار کیا ہے میرے پاس، یہ اس کا کیا ہو جائے گا، ایک کھجور کا ٹکڑا دیں گے تو اس کا کیا پیٹ بھر جائے گا بیچارے گا، کیا بھرے گا؟ نہیں، اللہ کے نبی اکسا رہے ہیں، ابھار رہے ہیں، اگر تمہارے پاس کھجور کا ٹکڑا ہو تو تم اس کو بھی صدقہ و خیرات کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اپنے آپ کو دوزخ سے جہنم سے بچاؤ، اگرچہ تمہارے پاس کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، صدقہ و خیرات کرنے کے لیے کرو۔ وہ حدیث یاد ہے نا، بخاری کی حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے پاس ایک مانگنے والی آئی، جاتنی سائلہ، میرے پاس مانگنے والی آئی، ومعہا صبیان، اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، مانگنے لگی، میرے پاس ایک کھجور تھی، میں نے وہ کھجور لا کر اس عورت کو دے دیا، اس کھجور نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک ٹکڑا اس بچے کو دے دیا، 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 اور اپنا خود نہیں کھایا، ان دونوں بچوں نے آدھی آدھی کھجور کھا لی
اور چلی گئی وہ عورت اپنے بچے کو لے کر، بچوں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آئے تو حضرت عائشہ نے پورا منظر بیان فرمایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت علیہ الجنہ، عائشہ جو عورت اپنے بچوں کے کھانے پینے کی آزمائش میں مبتلا کر دی گئی، جو اپنے بچوں کی پرورش میں آزمائی گئی اور اس آزمائش میں پوری اترتی ہے، اس عورت کے اوپر جنت واجب ہے۔ یعنی اس عورت نے خود بھوکا رہ کر اپنے بچوں کو آدھی آدھی کھجور دے دی، اپنے بچوں کو ٹکڑے دے دیے کھجور کے، خود بھوکی رہ گئی، اللہ تعالیٰ نے اس عورت پر جنت واجب کر دی، یعنی اس عورت کے اوپر جنت فرض ہو گئی، جنت واجب ہو گئی۔ غور کیجئے، کھجور کا ایک کھجور تھی حضرت عائشہ نے وہی دے دی۔ اب آپ کہو گے ایک کھجور میں کیا ہوتا ہے، نہ عورت کا پیٹ بھرا نہ بچوں کا، لیکن حضرت عائشہ نے ایک کھجور کی وہی دے دی۔ مسلم شریف کی حدیث میں 3 کھجوروں کا ذکر ہے، ایک کھجور اس عورت، 3 کھجور حضرت عائشہ نے اس عورت کو دے دی، اس عورت نے ایک کھجور اس بچے کو دے دی، ایک کھجور اس بچے کو دے دی، اور ایک کھجور اپنے کھانے کے لیے رکھ لی، بچوں نے اپنی اپنی کھجوریں کھا لی، اور ماں جب کھجور کھانے لگی تو بچے اپنی ماں کے کھجور پر جھپٹ پڑے، ماں کو رحم آ گیا، ماں نے دیکھا کہ بیٹوں نے، میرے بچوں نے اپنی اپنی کھجوریں کھا لی، لیکن ابھی بھوکے، تو ماں نے اپنی کھجور نہیں کھائی بلکہ اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے آدھی اس کو دے دی، آدھی اس کو دے دی، اور ان بچوں نے یہ آدھی آدھی کھجور بھی کھا لی اور ماں نے خود کچھ نہیں کھایا۔ جب حضرت عائشہ نے یہ منظر اللہ کے نبی کو بتایا تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے فرمایا وجبت علیہ الجنہ، اس عورت نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی۔ کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ دوستو، جب انسان کو دولت شہرت ہو تو اس کا غلط یا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، سب کو ایک برابر سمجھنا چاہیے، نہ کہ اپنے کو بڑا سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہر انسان ایک سمان ہے، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ اگر بیان اچھا لگا ہو تو کامنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا